बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको जुम्मा मुबारक हो। जुम्मा मुबारक क्यों? क्योंकि ये फैसला आपके सामने है, जिस फैसले के बारे में उसामा साहब ने सिर्फ 2 दिन पहले कैटेगोरिकली बताया था और चंद दिन पहले बल्कि मुख्तलिफ वीडियोज में उसामा साहब ये कहते थे कि अदलिया खड़ी हो जाएगी, अदलिया बैक फुट पे होकर छक्का मारेगी। उसामा साहब ने पिछली वीडियोज में क्या कहा था, जरा ये सुने। आपको लगता है कि बैक फुट पे जाके फिर अदलिया छक्का मारेगी? हाँ जी, अदलिया जो है वो आगे आएगी और अदलिया ये सारी जबरदस्ती आगे आएंगे। बेसिक दिल नहीं कर रहा लेकिन मजबूरी बन जाएगी और ये सारे हैरान होके देख रहे होंगे और कह रहे होंगे आपने तो कहा था कि यूं करना है, अब आप ये कह रहे हैं बॉस। बेसिकली इस तरह का माहौल होगा कि बॉस अब आपने तो ये कहा था। वो जैसे हैरान नहीं, जैसे किसी को बच्चे को कह दे कि ऑफिस बॉय को भी समोसे लाने थे तो 7 बार जब वापस आए तो उससे कहे वो मैं तो तुम्हें पकोड़े कहे थे। तो इनके साथ बेसिकली हमारे जो करता धरता है इनके साथ होना ये है। 15 अक्टूबर से पहले बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है कि हमारी कौम किसी नई उस पे डगर पे चली जाए। बाकी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट की तो वो कहानियां वो नहीं रही। अब विद इन देयर डोमेन बहुत ज्यादा प्रेशर्स है, इतना आसान नहीं रहा। तो जी नाज़रीन, आपने सुना कि उसामा साहब क्या कह रहे थे कि किस तरह अब बॉस की मैंने सुननी कि कहा था समोसे लेने जाना है, वो पकौड़े ले आया और फिर बॉस ने कहा ये क्या किया है। तो अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इमरान खान जो है उसकी उड़ान शुरू हो चुकी है, उसको जेल में रखना नामुमकिन है। उसामा साहब ने कहा था कि अगस्त आने दें, अगस्त से पहले पहले आपको समझ आ जाएगी कि होना क्या है। और दूसरा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उसामा साहब का, बहुत शुक्रिया उसामा साहब। आप अंधेरे में एक जुगनू का जो है ना वो रोल प्ले कर रहे हैं और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको चाहिए कि अंधेरे में कामत कोइयां मारने की बजाय जो है वो उसामा साहब को जरूर सुने। और दूसरा ये है कि अब जो उसामा साहब ने कहा था कि एक्सटेंशन भी मंजूर हो सकता है, काजी फाइल ईसा जो है वो इस्तीफा दे दे। इसके साथ ही काजी डॉक्ट्राइन जो है उसका इरा खत्म हो रहा है और शाह डॉक्ट्राइन शुरू हो रहा है, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह। आज के फैसले से ये बहुत वाजे हो गया, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल, सबसे बड़ा अहम सवाल, उसामा साहब ये पेशगोई कर चुके थे कि अदलिया बैकफुट से छक्का मारेगी, जिसकी कोई तवक्को भी नहीं करेगा। बॉस भी कहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, तो वही हो रहा है। आज पूछते हैं इस वीडियो में कि उसामा साहब बताएं कि इमरान खान की उड़ान अब कितनी बुलंदी पे जाएगी और जेल रखना अब लग रहा है कि नामुमकिन है। अक्टूबर की डेट थी कि चीजें वहां मिच्योर हो चुकी होंगी, लेकिन अगस्त का टाइम दिया था कि इससे पहले आपको पता चल जाएगा कि होना क्या है। उसामा साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का। आप बताएं कि होना क्या है। एक तो पेश भी आपकी यूं, मैं खुद हैरान था कि ये अदलिया इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये तो उस मालिक का खास करम है, जब उसने किसी को काम लेना होता है तो बस दिल मोड़ देता है, चीजें होने लगती हैं। और शुक्र है उस पाकजात का कि अपने काम में हम लोग आपके तवज्जुह से वो सब कर पा रहे हैं, जो कि एक कौम को अंधेरों से वाकई उस वक्त रोशनियों में लाने का एक सफ़र है। मुस्तकबिल के अंधेरों में जो सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें एक जुगनू की तरह बिल्कुल आपने सही तमसील दी है। और मैं समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी बेसिकली बस इतना ही काम करती है जितना कि कर रही है। जब हम ये कह रहे होते हैं प्रोग्राम्स में अदलिया खड़ी हो जाएगी, लोग तज्जिए तज्जिए के बड़े शोर डाल रहे होते हैं। तो बेसिकली हमारा तज्जिया क्या, हमारा कुछ भी, हमारी शुगर में की हुई बात भी प्रेडिक्शन ही होती है बेसिकली, क्योंकि हमारा एक काम है, उसी से ही हमारे ज़हन के ख्यालात बनते हैं, उसी से ही हम लोग गुफ्तगू करते हैं, जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से, अपनी हिस्स से, अपनी इंट्यूशन से। और डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में इंट्यूशन बड़ा मैटर करती है। बाज़ औक़ात ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आपको बर्थ चार्ट देखें, उसके बगैर ही चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अदलिया थी, अदलिया ने तो अभी आपको मज़ीद परफॉर्मेंस दिखानी है। ये जब जजेस का खत आया था, याद करें, उस वक्त भी किसी को उम्मीद नहीं थी। अच्छा, मैं बाधा कह रहा था कि अदलिया ने बड़ा अपनी डिग्निटी को, इंस्टीट्यूशनल इमेज को बेहतर करना है। मेरे ये वर्ड्स थे कि इंस्टीट्यूशनल इमेज को बेहतर करेगी, खड़ी हो जाएगी, अपने इदारे का तशख्खुस जज। और आपने देखा इस फैसले में भी बड़ा एक बनाई जा रही थी हवा और चीजें। और मैंने कहा था कि कानून की बुक खोल लेते हैं जब पीटीआई की बारी आती है, और जब अपना वक्त आता है तो कानून बना लेते हैं असेंबली में जाके। अजीब गेम थी,
لیکن ججز نے اس کو کہتے ہیں بیسٹ سینس کو پکڑنا، کہ جو سیٹوں کو دینے یا نہ دینے کی جو بیسٹ سینس تھی اس پہ کام ہوا. اور امید یہی ہے کہ جو آپ نے جیسے پوچھا کہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ جب آپ لوگ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کی بات کرتے تھے تو میں نے کہا تھا کہ نو، اس وقت بھی سمجھ آتی تھی، اب سمجھ آئے گی کہ نو کیسے تھی. اب تو ظاہری بات ہے وہ اکثریت بھی کھوتے جائیں گے. اب ظاہری بات ہے کہ اگر ادھر کو دیکھیں تو مشن بھی پورا نہیں ہو پایا تو پھر پرلے تو کہیں گے نا کہ چلو بھی مشن تیرا پورا نہیں ہوا تو بس پھر اب اور کیا، جب تو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا تو ہم تیرے لیے کیا کریں. تو جاب اوور بیسیکلی. اور جو استعفوں کا سلسلہ تھا وہ بھی آپ نے بہت عرصہ پہلے کہا. ابھی تو استعفے تو بہت آنے ہیں، یہ ابھی 15 اکتوبر میکسیمم ٹائم ہے، اس میں کبھی بھی ایسا ابال آ سکتا ہے آپ کے ملک میں کہ استعفے ہی استعفے، صبح شام استعفے، استعفے پہ استعفا گر رہا ہوں. یہ ایسے ریت کی بوری کی طرح استعفے گرنے شروع ہوں گے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. اور یہ بھی چانسز ہیں کہ بیسیکلی عدلیہ جو ہے وہ اپنے اس امیج کو بڑا زبردست بلکہ اور بڑے کیسز کو بھی اڑا کے رکھ دے ابھی مستقبل میں. آپ کو یاد ہے میں نے کہا 29 جون کو ریٹروگریڈ ہوا ہے سیٹرن، تو اب عدلیہ ایک تو نیشنل بڑے بڑے فیصلے جلدی جلدی دے گی، اور دوسرا یہ اتنے بڑے ہوں گے اور اتنی تیز ہوں گے اور اپنا کام کرے گی. اور عوام نے بھی ابھی کھڑے ہونا ہے، ابھی صبر کریں اسی 15 اکتوبر سے پہلے. تو اب یہ سارا ماحول اس وقت تو نہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا تھا جب تک کوئی بگ ایونٹ نہیں ہو جاتا. آپ لوگوں کی آنکھیں تو اس وقت کھلتی ہیں بیسیکلی. پہلے تو جتنا بھی ہو ہمیں ہوٹ اور ان ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہوتا. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست ایسی ڈیٹ ہے جب عمران خان کی جو ڈیسٹینی ہے وہ ٹرن لے گی. 14 اگست کو، 14 اگست سے جو ستمبر کا مہینہ ہوگا وہ ایسے لگے گا کہ اب جناب بس 14 اگست کو جہاز جو ہے نا وہ ایسے پہیے گھومنے لگیں گے، اور سپتمبر میں سمجھ لیں کہ ٹیک آف کرے گا، منہ اوپر کو ہو جائے گا فل. اور پھر آگے اکتوبر اور پھر آگے اسی سے ہی آپ لوگ اگلی پاسبلٹیز بنا لیں. بیسیکلی ہر بندے کا اپنا سٹائل ہے، بس مجھے یہی آتا ہے اسی طریقے سے سمجھانا آتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں جو نیشنلی ڈیوٹی بنتی ہے کہ جیسے جو اچھا اقدام کرے پاکستان میں، جو قومی امنگوں کے مطابق. آپ کو کیا پتا ہے کہ ججز نے کتنا بڑا جہاد کیا ہوگا، آپ کو کیا پتا ہے ابھی بھی اس کی کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی، آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ کون سی جیسے کہتے ہیں کہ پھڈا گلے میں ڈال بیٹھے. لیکن ان کی جرأت ہمتوں کو سلام کرنا چاہیے. اور پلس دوسری بات یہ ہے کہ عوام کو بھی چاہیے کہ یہ جب ہوٹ اور ٹونٹ کے جو کرتے ہیں، ٹرینڈ چلاتے ہیں، جب کسی کی ٹانگ کھینچنی ہو تو بڑا وائرل ہوتا ہے نیگیٹو. پازیٹیوٹی کو بھی پھیلانے کی عادت بنائیں، اس سے زیادہ اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. اب یہ جتنے بھی ججز ہیں جنہوں نے بڑی دیر اور ہمت کا مظاہرہ کیا، اب ان کے گھر بھر دیں نا پھولوں سے، ان کی گلیاں بھر دیں پھولوں سے. آپ کو پتا چلے کہ اس جج کی گلی ہے اس میں بھر دیں پھول، جا جا کے سارے پھینک کے گھومے ادھر 150 کے پھول لیں پھینکتے رہیں، پوری بھر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ انکریجمنٹ ایک معاشرے میں دوسرے جو آپ کے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بچے ہیں، کلاس ہے، وہ سارے ہمت کر کے اچھا کام کریں گے، اپنے خدا کو راضی کریں گے، اوپر کو دیکھ کے اللہ پہ توکل کر کے اپنے معاملات کو کیری کریں گے. اور عمران خان بیسیکلی اس لیے نہیں قابو آیا یا اس لیے قابو نہیں آ پا رہا کیونکہ وہ اوریجنلی اس پہ چلا گیا ہے. اس نے یہ جو فیک سسٹم کی جو رٹ تھی نا، جو ایک منہ داریاں، سامنے کچھ پیچھے کچھ اندر کچھ، اسی کو چیلنج کر دیا، اس کلاس کو چیلنج کر دیا بیسیکلی. اس لیے قدرت کی بھی مدد، عوامی پذیرائی بھی دن بدن بڑھتی چلی گئی. تو اب میرا 2-3 پوائنٹس ہے جس پہ میں زیادہ چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو انکریجمنٹ ملنی چاہیے، ان ججز کی جو پرفارمنس ہے ان کو اپریسیشن ملنی چاہیے، ان کے بچوں کو، ان کی گلیوں کو، ان کے گھروں کو پھولوں سے بھر دیں تاکہ یہ رسم جو ہے اس قوم کی نہیں، اگر یہ آگے چاہتے ہیں اپنی کوئی بہتریاں تو ان کو پھر اپریسیشن کے طریقے بھی سیکھنے چاہیے بیسیکلی. اور احساس دلانا چاہیے کہ اگر تم نے کیا تو ہم بھی جان رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہوتا یہ آپ کا گلی کا پٹواری ہو، آپ کے گلی کا پولیس آفیسر ہو، آپ کے گلی کا کوئی ڈی سی ہو، کوئی بھی ہو، آپ کا مینیجر، کوئی بھی مینجمنٹ کا گورننس کا بندہ ہو، اگر وہ دیر سے کام کر رہا ہوتا ہے وہ بیچارہ خود ہی اویسلی ہوا رہتا ہے، آپ لوگ اس کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، وہ کبھی ایڈیشنل لگا ہوتا ہے یا بیچارہ جو ہے اویسلی ہوا ہوتا ہے. تو بیسیکلی عوام کو تھوڑی سی اب ڈیوٹی بنتی ہے، اگر کچھ اچھا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے پیچھے آ کے کھڑے ہوں.
ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب کوئی اس طرح کے آفیسرز اپنی پرفارمنس دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ان کی فیملیز کو ان کے کیریئر کو پرائسز کتنی دینی پڑتی ہیں, بہت پرائس پے کرنی پڑتی ہے. اور وہ بیچارے ڈیفینیٹلی ایک تو ایماندار ہوتے ہیں, دوسرا ان کا گزر پانی اسی جاب پہ ہوتا ہے, لیکن ان کو پھر ایسا اڑا کے پھرایا جاتا ہے پورا ملک کہ وہ بیچارے اپنا گھر تک نہیں بنا پاتے, کیونکہ خرچے آنے جانیوں میں اور سفروں میں پورے ہو جاتے ہیں بیسیکلی. تو اس لیے عوام کو چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے نا موقع ہے اچھی روایت قائم کرنے کا. اور باقی جو رہے گی عمران خان کی جو آپ نے بات کی کہ وہ چھا رہا ہے, ڈیفینیٹلی اس کا وقت آ رہا ہے آگے جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں. 14 اگست پہ آپ لوگ ہو سکتا ہے اس کی آزادی کی تقریریں سن رہے ہیں, یہ بھی پاسبلٹی ہے, لیکن سپٹمبر تو ہے ہی ہے. اسامہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, عزت کیس ہے, یہ تو پھر اڑنے والے ہیں, پھر تو یہ ہوا ہو گئے ہر کچھ. پھر نون لیگ PMLN کے لیے ہر روز ہی اگلا آنے والا جو ہے وہ جمعہ ہی ثابت ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. آگے دن بدن آپ اسی طرح کی چیزوں کی ڈیولپمنٹس اور اسی میں دیکھیں گے. ججز بہت اچھا, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, آپ لوگ اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی ایسا کیسے ہوگا, لیکن آپ دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ مجھے عدلیہ سے بہت اچھی امید ہے, بہت اچھی پرفارمنس دیں گے. اور ابھی بھی دیکھیے گا نیچے لوئر کورٹ سے لے کے اوپر تک جج بالکل زبردست ہونے والے ہیں. جج صرف نوکری کا سوچے گا ہی نہیں, جج صرف فیصلے کو سوچے گا اور خدا کو سوچے گا اور عوام کو سوچے گا. یہ حالت ہے آپ کے ججز کی, مینٹل جو حالت ہے نا, اگر ان سے کوئی ان کی لیک کرے نا ویڈیوز یا آوازیں, تو اس ٹائم ان کے منہ پہ یہی بات ہوگی, نہیں یار عوام نے بھی جواب دینا, خدا نے بھی جواب دینا, بس فیصلہ تو ان کے ہی کرنا ہے. اسامہ صاحب کل جو کمیٹی روم میں, کل کی بات بتا رہا ہوں, جو اسلام آباد جب کمیٹی روم میں 13 ججز کی میٹنگ ہوئی ہے, تو ریپورٹڈلی یہ خبریں آ رہی تھی کہ قاضی صاحب کے شاؤٹ کرنے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی. یہ سیکیورٹی کے عملے نے بتایا کہ قاضی صاحب اونچا اونچا شاؤٹ کر رہے تھے. تو اس کا مطلب میں قاضی تو گیا ہوں اور منصور شاہ آیا ہوں. دیکھیں اب بتائے نا, جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ ایکسٹینشن مل جائے گی, سیٹیں پوری ہو گئی, یہ تعداد اسمبلی کی یہ ہو فلاں ہو, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں, قاضی کو نہیں ملنے لگی ایکسٹینشن. یہ بہت پہلے کی باتیں ہیں میرا خیال, ابھی قاضی نہ بھی ہوں تو شاید جو خیر ریگولر ویورز تو سنتے رہتے ہیں, ان کو اندازہ ہوتا ہے. تو قاضی کا تو یہی انجام تھا جو اپنے انجام پہ جا رہا ہے, اور ہم ایسے ہی اس کو بالکل تن کے رکھے ہوئے تھے, ہمیں پتا تھا کہ کس کو تن سکتے ہیں کس کو نہیں. دوسرا آپ نے وہ بتایا تھا کہ ان کا حلف جو ہے وہ جو چل رہا تھا اس میں کمر در اکرم میں لیا تھا, تو اس میں ہوتا یہی ہوتا ہے کہ مدت پوری نہ ہو, تو اس لیے مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ کہیں استعفیٰ نہ دے جائے. استعفیٰ نہ دے جائے. تھینک یو بھائی مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.